اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی الخاتمین الکریمین وعلی آلہما واصحابہما اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین صدق اللہ العظیم۔ ساری تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے جو رب العالمین ہے۔ درود و سلام ہو آقائے نامدار مدینے کے تاجدار رحمت للعالمین راحت العاشقین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام اہل بیت اطہار اور آپ کی تمام ذریات پر۔ اسی طرح درود و سلام ہو آقائے نامدار فرح کے تاجدار خاتم ولایت محمدیہ معصوم عن الخطا مبین کلام اللہ خلیفۃ اللہ حضرت میرا سید محمد جونپوری مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام پر اور آپ کے تمام اہل بیت اطہار اور آپ کی تمام ذریات پر۔ محترم و معزز سامعین اکرام، بزرگان دین، فقراء عظام، مرشدین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، ابھی اس فقیر نے آپ تمام کے سامنے آپ تمام کو سلام کیا ہے، تو اس میں تدریج بدل دی۔ بڑوں سے سلام کرنے کی بجائے میں نے چھوٹوں سے سلام کرنا شروع کیا۔ پہلے سامعین کہا، پھر بزرگ کہا، پھر فقراء کہا، پھر مرشدین کہا۔ نہج کو بدل دیا اس لیے کہ آج کی مخاطبت بھی نیچے والوں سے شروع کرنے کا ہے، نوجوانوں سے خطاب کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے۔ توبہ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ توبہ سے کوئی گریز نہیں کر سکتا، کوئی پرہیز نہیں کر سکتا، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ توبہ فرض عین ہے ہر مسلمان پر، ہر انسان پر، یہاں تک کہ انبیاء مرسلین بھی توبہ کے فرائض کو انجام دیا کرتے تھے۔ جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام اس زمین پر جب تشریف لائے، کئی سالوں تک آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ وسیلہ لے کر جب توبہ مانگی، اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور ارشاد فرمایا، اے آدم، تم نے توبہ کا دروازہ کھولا ہے اور اپنی اولاد کو توبہ کا وارث بنایا ہے۔ ہر انسان اپنے مرنے سے پہلے اگر اپنے گناہوں پر سچے دل سے توبہ کر لے گا تو یقیناً وہ اپنی قبروں سے مسکراتے ہوئے اٹھیں گے، میں ان کو ایسے پاک کر دوں گا۔ یہ توبہ کا دروازہ ہے۔ حضرت بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ توبہ کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں، توبہ ایسی کرنی چاہیے جیسا کہ بکری کے تھنوں سے یا گائے کے تھنوں سے دودھ نکالنے کے بعد واپس نہیں جا سکتا، ایسے ہی انسان توبہ کرنے کے بعد گناہ کی طرف کبھی واپس نہیں جانا چاہیے۔ یہ توبہ کا مقام۔ تو حاضرین گرامی، نوجوانوں سے خطاب بہت ضروری ہے کہ نوجوان کا مقام ہر دور میں افضل اور اعلیٰ رہا ہے۔
ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی مسجد نبوی کا منظر ہے. اچانک حضرت جبریل امین علیہ السلام رونق افروز ہوئے، تشریف لائے اور آ کر پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کیا، اور اس کے بعد چند بزرگ نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے سب سے پہلے ایک نوجوان کو سلام کیا، پھر بزرگ کی طرف سلام کیا. جیسا کہ اس فقیر نے بھی اپنی ابتدا میں پہلے نوجوانوں کو اور سامعین کو سلام کیا. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کیے اور ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، یہ تم نے کیا کام کیا؟ تم نے ترتیب بدل ڈالی. پہلے بزرگوں کو سلام کرنا چاہیے جو مشیقت کا مقام رکھتے ہیں، شیوخین کا مقام رکھتے ہیں، آدھی سے زیادہ عمروں کو جو پہنچ گئے ہیں، بڑے ہیں، ضعیف ہیں، ان کو پہلے سلام کرنا چاہیے، بعد میں نوجوانوں کو کم عمری کے اعتبار سے سلام کرنا چاہیے تھا. تم نے ترتیب کیوں بدل دی؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حکم خداوندی کی وجہ سے میں نے نوجوان کو پہلے سلام کیا ہے اور بعد میں بزرگ کو سلام کیا ہے. حضور نے پوچھا، آخر ایسا کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ ایسا کیوں تم کو حکم دیا ہے؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ توبہ کے مقام و مرتبے کو پہلے نوجوان سمجھ گیا ہے اور ابھی سے توبہ کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن بوڑھا جو ہے ابھی تک اس نے توبہ کرنا شروع نہیں کیا. اس لیے فضیلت نوجوان کو حاصل ہو گئی ہے کہ پہلے اس کو سلام کر، پھر بوڑھے کو سلام کر. تو ہر مقام میں دور نبوت سے لے کر اگر ہم دیکھتے ہیں تو نوجوانوں کا مقام بڑا ہے. نوجوان جب کبھی بھی اللہ کی طرف آگے بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ بزرگوں سے اس کا مقام بڑھا دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نفس نوجوانی میں زیادہ جوش دلاتا ہے. دنیا کی محبت، دنیا کی خواہش نوجوانوں کو زیادہ ہوتی ہے بوڑھوں کے مقابلے میں، لیکن وہ ایسے مقام پر بھی اپنے نفس کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں آگے بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فضیلت اور اس کو جو سو مقام عطا کرتا ہے. یہ نوجوانوں کا مقام و مرتبہ ہے. تو نوجوانوں سے میں زیادہ مخاطب ہوں کہ نوجوان ابھی سے توبہ کرنا شروع کر دیں، اور جو توبہ کر رہے ہیں اپنی توبہ کو مسلسل جاری رکھیں. اللہ ہم کو توفیق دے. بہرحال حاضرین گرامی، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. سورہ بقرہ میں اللہ نے ارشاد کیا، پاکیاں کئی قسم کی ہوتی ہیں، توبہ کرنے سے بھی انسان پاک اور شفاف ہو جاتا ہے. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والا، حقیقی توبہ کرنے والا گویا کہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو طہارت کی کئی اقسام ہیں. ہم جسم پر پانی پھیر کر، پانی ڈال کر جسم کو پاک کرتے ہیں، کپڑوں کو پاک کرتے ہیں، جگہوں کو پاک کرتے ہیں. توبہ کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں. ذکر خدا کر کر دلوں کو پاک کرتے ہیں، ذکر خدا کر کر اپنی زبانوں کو پاک کرتے ہیں. قرآن دیکھ کر، مسجد دیکھ کر آنکھوں کو پاک کرتے ہیں، کلام اللہ سن کر کانوں کو پاک کرتے ہیں. بہرحال پاکی کے سلسلے ہمارے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مہدی موعود علیہ السلام کے واسطے سے کئی حاصل ہیں. تو حاضرین گرامی، پہلی بنیاد پاکی کی وہ ہے زبان. زبان کو پاک کرنے کی آج ہم جو ہے سو بات کریں گے کہ زبان کو پاک کرنا کتنا بے حد ضروری ہے، زبان کی پاکیوں کا کتنا بڑا مقام ہے. اور یہ پہلی چیز ہے کہ جس کے تعلق سے جتنا بھی بتایا جائے وہ کم ہے. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کسی نے مجھے دو جبڑوں کے بیچ کی چیز اور دو پیروں کے بیچ کی، دو ٹانگوں کے بیچ کی چیز کی اگر ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جو جبڑوں کے بیچ کی جو چیز ہے زبان، یہ بے حد خطرناک چیز ہے، خطرناک چیز ہے، اور ساتھ ساتھ بڑی اعجاز کی چیز بھی ہے. اچھائی میں استعمال کرو تو اس جیسی اچھی کوئی چیز نہیں، برائی میں استعمال کرو تو اس جیسی بری چیز کوئی نہیں. حضرت سعید بن خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یاد آ رہی ہے. حضرت سعید بن خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
پیشوا مقرر نے پہلے ہی کہا ہے کہ کئی باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن عمل کرنا بے حد ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں عمل اور قبر میں عمل پوچھتا ہے۔ بہرحال حضرت سعید ابن خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انسان رات میں سونے کے بعد جب صبح جاگتا ہے، اپنے بستر میں ہوتا ہے، تو اس کے تمام اعضاء جسم کے سمٹ کر زبان سے مخاطب کرتے ہیں کہ اے زبان، اپنے آپ کو آج کے دن محفوظ رکھ، کیونکہ تو محفوظ نہیں رہتی، تو اپنے آپ کو روک تھام نہیں کرتی، تیری وجہ سے ہم بھی محفوظ نہیں رہتے۔ برائی تو کرتی ہے، بھگتنا ہم کو پڑتا ہے۔ تو کسی کو کچھ بول دیتی ہے، اور جب وہ کچھ کرتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، تو سر کو، ہاتھ کو، پیٹھ کو، پیروں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اے زبان، اپنے آپ کو محفوظ رکھ، کہ تو محفوظ رہتی ہے تو ہم محفوظ رہتے ہیں، تو بگڑ جاتی ہے تو ہم بھی بگڑ جاتے ہیں۔ یہ بے حد ضروری چیز ہے، اور زبان کے تعلق سے کئی چیزیں ہیں۔ زبان سے گفتگو کی جاتی ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے اس کے بولنے کے تعلق سے کہ عاقل کے لیے خاص یہ حاجات ہے بات، جاہل کے لیے مورد آفات ہے بات ہی سب کچھ کہ نہ آئے کرنی اگر آئے تو کرامات ہے بات۔ کہ اگر عقل مند آدمی بات کرتا ہے تو اپنی حاجت، اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے۔ جاہل آدمی جب بات کرتا ہے تو نہیں آنے والی مصیبت بھی وہ اس کے اوپر آ جاتی ہے۔ بات سب کچھ ہے مگر کرنی نہیں آتی، اگر کرنی آ جائے تو پھر وہ بات کرامت سے کم نہیں ہوتی۔ اے فکر رساں دیکھ بڑا بول نہ بول، گنجی نئے راز اندھی نگری میں نہ کھول۔ ہر چیز کی اتنی ہی ضرورت، اتنی ہی قیمت، ہیرا کبھی کنکر ہے کبھی ہے انمول۔ بات بھی ایسوں کے سامنے کرو کہ اس بات کا وقار اور مقام رہے۔ اندھوں کے سامنے بات کرنے کا کوئی مطلب نہیں کہ اندھوں کے سامنے ہیرے کو بھی پیش کرو تو وہ کنکر ہی سمجھتے ہیں۔ اچھی بات اچھے لوگوں کے سامنے، مقام والوں کے سامنے کرنی چاہیے۔ تو حاضرین گرامی، بات ہو رہی ہے بات کی، بات ہو رہی ہے زبان کی۔ زبان کی حفاظت کے تعلق سے، زبان کی حفاظت کے تعلق سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من سکت نجا، جو خاموش رہتا ہے وہ نجات پاتا ہے۔ دیکھیے یہاں تو بات کرنے کو ہی منع کیا گیا ہے۔ کم بات کرو۔ بات کرنے والے اکثر پریشان رہتے ہیں۔ جو زیادہ بولتا ہے وہ اتنا پکڑ میں آتا ہے، جو زیادہ تقریریں کرتا ہے وہ اتنا اللہ کے پاس پکڑ میں آتا ہے۔ زیادہ بات کرنے والا پریشان ہو جاتا ہے۔ تو بات ہو رہی ہے بات کرنے کی۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سکتا نجا، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ یہاں تک کہ حضور نے ایک مرتبہ اتنا بھی ارشاد فرمایا کہ آدم صامت، خاموش رہنے والا آدمی افضل من عابد 60 سنہ، خاموش رہنے والا آدمی 70 سال عبادت کرنے والے آدمی سے بھی بہتر ہے۔ خاموشی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ خاموشی کا مقام دیکھیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ خاموش رہنے والا نجات پاتا ہے، اور خاموش رہنے والے آدمی کا مقام یہ ہے کہ 70 سال 70 سال عبادت کرنے والے آدمی سے بھی بہتر ہے اس آدمی جو خاموش رہتا ہے، اس آدمی کا جو خاموش رہتا ہے۔ خاموش رہنے میں فضیلت ہے۔ خاموشی بہت بڑی چیز ہے۔ عبث باتیں، فضول باتیں، بیکار باتیں، دنیا کی باتیں، ان ساری باتوں سے بہتر ہے کہ تم خاموش رہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے تعلق سے تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ وہ لوہا پگھلا کر اپنی آواز کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب حمد و ثنا کرتے اپنی آواز کے ذریعے سے لوہا پگھلا دیتے تھے۔
بات کس کی کرتے تھے؟ اللہ کی کرتے تھے، اللہ کے کلام کو پڑھتے تھے، اللہ کی تلاوت کرتے تھے، کلام کی تلاوت کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، ایک نغمہ خدا کا گاتے تھے جس کی وجہ سے لوہا پگھل جاتا تھا، اور آپ اس لوہے کو لے کر، پگھلے ہوئے لوہے کو لے کر زرع بناتے تھے، زرع۔ تو حضرت لقمان، حکیم لقمان جن کا تذکرہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے، حکیم لقمان 1 سال سے مسلسل ان کی صحبت میں رہتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی، اور دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ زرع بنا رہے ہیں لوہے کو پگھلا کر۔ کئی مرتبہ کوشش کرتے ہیں کہ ان سے پوچھ لے کہ یہ زرع جو آپ بنا رہے ہیں یہ کیا کام کرنے کا ہے، یہ کیا استعمال میں آئے گا۔ 1 سال کی مدت پوچھوں مت پوچھوں، پوچھوں مت پوچھوں، پوچھوں مت پوچھوں، سوال کروں یا مت کروں، انتظار کرتے کرتے 1 سال بعد حضرت داؤد علیہ السلام سامنے سے بتاتے ہیں، اے لقمان، یہ زرع ہے جو میدان جنگ میں پہنا جاتا ہے کفار سے، دشمنوں سے لڑنے کے لیے، تاکہ ان کا وار جب پڑے تو ان کے وار کا زخم جسم پر نہ آئے، یہ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اتنے مرتبہ کوشش کیا اس کا سوال کروں، لیکن یہ سوال بیکار اور عبث نہ ہو جائے، بیکار بات نہ بن جائے، اس لیے میں گریز کرا کے اس بات کو نہ کروں، یہاں تک کہ داؤد علیہ السلام 1 سال بعد خود اس کے تعلق سے فرما دیتے، یعنی کہ بزرگان دین کوئی بھی بات کرنے سے پہلے سوچتے تھے، 1000 بار تولو پھر 1 بار بولو کا جو مقام ہے وہ کام کرتے تھے کہ سوچتے سوچتے کہ بولوں کہ بیکار بات نہ ہو جائے، ذکر خدا سے ہٹ کر نہ بات ہو جائے، کام سے ہٹ کر بے کام اور بیکار نہ بات ہو جائے، اس لیے گریز کرتے تھے۔ حاضرین، بات کی بڑی اہمیت ہے، لیکن بات سے بہتر اہمیت ہے خاموشی۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ ایک محفل کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور اچانک نعرے تکبیر بول کے بولے۔ کیا ہوگا نعرے تکبیر بولتے ہی؟ اللہ اکبر، تو نعرہ مارے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے نعرہ مارتے ہوئے 2 کام کیے، ایک تو آواز کو بلند کیا، یا مرادی اللہ، نعرے تکبیر، اے میری مراد حق ہے تو، تیری تکبیر ہے۔ آپ نے یہ نعرہ مارا اور اس کے ساتھ انگلی کا اشارہ کیا۔ حضرت جنید بغدادی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا، اے شیخ شبلی، تم نے جب نعرہ مارا ہے تو پھر انگلی بتانے کا کیا مقصد تھا؟ کیا تمہاری صدا، کیا تمہاری تکبیر، کیا تمہارا نعرہ، کیا تمہاری مراد جو حق ہے اللہ کو نہیں پہنچی؟ انگلی کا اشارہ کرنے کی ضرورت کیوں ہوئی؟ آپ کا انگلی کا اشارہ کرنا بیجا تھا، کام کا نہیں تھا۔ انہوں نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا، اس کے بعد کہا کہ تمہاری مراد اللہ ہے، تکبیر تم خدا کے لیے ہی بلند کرتے ہو، کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں، علیم نہیں، جانتا نہیں تھا؟ کہا کہ ہاں جانتا ہے، پھر تم نے یہ آواز بھی کیوں بلند کی؟ اسی وقت توبہ کیے اور خاموشی سے ساتھ بیٹھ گئے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ خاموش رہنا بہتر ہے ایسی آوازوں کرنے سے۔ خامخواہ کے لوگوں کو جوش دلانے کے لیے جو نعرے تکبیر یا اور بھی نعرے لگائے جاتے ہیں، اس سے حاصل کیا ہے؟ آپ کے جذبات کے ساتھ کھیلنا مقصود ہے؟ نہیں، تعلیم دینے کا مطلب اور مقصد الگ ہوتا ہے۔ اس کے بعد شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ اکثر خاموش رہتے تھے، خاموش رہتے تھے، زیادہ کچھ دوسرے چیزوں میں، دوسرے کاموں میں نہیں جاتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ کا ایک مرتبہ گزر ہوا ایک آدمی پر سے، اس نے کہا کہ السکوت افضل من الکلام، خاموش رہنا بات کرنے سے بہتر ہے۔ حضرت شیخ شبلی سنے، خاموش رہنا بات کرنے سے بہتر ہے، تو آپ نے اس کو جواب دیا، کلامی افضل من السکوتی، کہ میرا کلام کرنا مگر میرے خاموش رہنے سے بہتر ہے۔ تو وہ پوچھتا ہے آخر ایسا کیوں، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ خاموشی میں نجات ہے، تو آپ اپنی خاموشی سے اپنے کلام کو بہتر کیسے فرماتے ہیں؟ کہا کہ کلامی
الا اللہ، میرا کلام صرف اللہ ہوتا ہے، وہ سکوتی الا اللہ، اور میرا خاموش رہنا بھی صرف اللہ ہوتا ہے، تو میرا خاموش رہنا بھی افضل ہے اور میرا بات کرنا بھی افضل ہے۔ معلوم ہوا کہ کلام کرو تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس زبان کو استعمال کرنے کے لیے جب حکم دیا، آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کلام کیا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، وہ جنت میں جائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کلام کے تعلق سے، بات کرنے کے تعلق سے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ کلام کرو تو میرا ذکر کرو، کسی اور چیز کا ذکر مت کرو۔ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، وہ لوگ عقل مند ہے، اللہ والے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا کلام کرتے ہیں۔ تو اللہ کی بات کرنا ہی نجات ہے۔ اللہ سے ہٹ کر غیر حق کی، غیر اللہ کی بات کرنے میں نقصان ہے، اس دنیا میں بھی اور اس آخرت میں بھی۔ تو کلام کرنا ہے، لیکن کلام کرنا کہاں ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کلام کرنا۔ اللہ سے ہٹ کر اگر کلام کرتے ہیں تو وہاں پر پکڑ شروع ہو جاتی ہے۔ خاموشی میں نجات ہے۔ حاضرین گرامی، ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قافلے کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک تماشا ہوتا ہوا دیکھا۔ ایک تماشا ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے کہ ایک آقا ہے، ایک غلام ہے۔ آقا اپنے غلام کو بہت کچھ برا بھلا کہہ کر سنا رہا تھا، اس کی غلطی پر اس کو تاکید کر رہا تھا، اس کو پشیمان کر رہا تھا، شرمندہ کر رہا تھا، اور لوگوں کے اطراف میں اس کا تماشا بنا رہا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام تماشائیوں کے ساتھ، آپ بھی صحابہ کے ساتھ آگے بڑھ کر دیکھنے لگے کہ کیا ماجرا ہے۔ غلام سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، اور آقا جو ہے، جو کہ مسلمان نہیں ہے، لیکن وہ اس پر درہم برہم ہو رہا ہے۔ لیکن غلام مسلمان تھا، غلام مسلمان تھا۔ غلام خاموشی سے سنتا جا رہا ہے، سنتا جا رہا ہے، سنتا جا رہا ہے۔ ہر ایک کی ایک برداشت ہوتی، برداشت کی ہر ایک کی ایک حد ہوتی۔ بالآخر جب آقا نے کچھ زیادہ سنا دیا، غلام نے بھی اپنا سر اٹھا کر کچھ بولنا شروع کیا۔ اپنے بچاؤ میں، اپنی طرفداری میں اس نے کچھ بولنا شروع کیا۔ جیسے ہی اس نے گفتگو شروع کی، گفتار شروع کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، چلو یہاں سے۔ صحابہ تڑپ کے رہ گئے، یا رسول اللہ وہ کافر آقا تھا، مسلمان غلام کو باتیں کر رہا تھا، سب تماشا اس کا دیکھ رہے تھے، آپ ہم بھی اس تماشے میں شریک تھے، لیکن جیسے ہی اس مظلوم غلام نے اپنی آواز کیا نکالی، یا رسول اللہ آپ لاہور پڑھ کر وہاں سے تشریف لے جا رہے ہیں، کیا ہم اس کے مددگار نہیں بن سکتے؟ کیا ہم اس کا سپورٹ نہیں کر سکتے؟ آپ وہاں سے تشریف لا لیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک معلم تھے، تعلیم دیا کرتے تھے ہر وقت، مدرس اول، مرشد اول ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اس بات کا خلاصہ کیا۔ کیا زبردست بات ہے، دیکھیے، ہم سب کے لیے تنبیہ ہے، سبق ہے، خصوصاً نوجوانوں کے لیے جو بزرگوں کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک کہ وہ آقا اس غلام کو دھتکار رہا تھا، اس کو سنا رہا تھا، اس پر ظلم کر رہا تھا، اپنی زبان سے مار رہا تھا، فرشتے اس غلام کی طرف سے کھڑے ہو کر اس آقا پر لعنت کر رہے تھے۔ اور جیسے ہی اس غلام نے اپنا منہ کھولا، وہاں پر شیطان آ گیا، وہاں پر شیطان آ گیا، اور جہاں شیطان آتا ہے وہاں اللہ کا نبی نہیں رہتا، اس لیے میں لاہور پڑھ کر وہاں سے چلا گیا۔ مطلب یہ کہ تمہاری خاموشی میں نعمت ہے، انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اگر تم کو کوئی بولتا ہے، بتاتا ہے، سناتا ہے، تم کو دھتکارتا ہے، یقین جانو کہ تمہاری طرف سے کھڑے ہو کر فرشتے اس کا جواب دیتے۔ لیکن جب تم اپنی زبان کھول دیتے ہو، حضرت مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں جراحات السنان لہل تیام ولا تیام ما جرح اللسان، کہ تلوار، نیزے، کوڑوں کے زخم بھر جاتے ہیں لیکن زبان سے دیا ہوا زخم نہیں بھرتا۔ جیسے ہی زبان کھولی،
معاملہ الٹا ہو گیا، شیطان وہاں پر آ گیا۔ تو سکوت، خاموشی میں نجات ہے، خاموشی بڑی نعمت ہے، اور اس خاموشی کے ساتھ پھر اس زبان کو جب کھولتے ہو تو اس میں صرف اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، دوسری باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ آج زبان سے نہیں معلوم کتنی ہی چیزیں استعمال کی جا رہی ہیں، کیا کیا کام زبان سے لیے جا رہے ہیں، افسوس ہے اس بات پر۔ حاضر گرامی، زبان کا استعمال کیا جاتا ہے اپنے دل کا تکبر بتانے کے لیے، زبان کا استعمال کیا جاتا ہے جھوٹ، فریب، الزام اور استہزاء کے لیے، مذاق اور مسخرے پنے کے لیے زبان کا آج استعمال کر رہے ہیں، جبکہ زبان اللہ تعالیٰ نے دی ہے صرف اپنے ذکر کے لیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھتا رہتا ہے وہی جنت میں جائے گا، جو دنیا اور دنیا کی غرض و غایت پڑھتا ہے وہ کیسے بھلا جنت میں جا سکتا ہے۔ جھوٹ بہت بڑی چیز ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الکذاب لا امتی، جھوٹا میری امت میں سے ہرگز نہیں ہے۔ جھوٹے کے تعلق سے فرما دیا کہ جھوٹا امت رسول سے ہو ہی نہیں سکتا۔ جھوٹ بولنا بہت چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ ایک جھوٹ ہوتے ہوتے کئی جھوٹ بن جاتے ہیں، جھوٹوں کے پہاڑ ہو جاتے ہیں۔ ایک جھوٹ کو چھپاتے چھپاتے 1000 جھوٹ بولاتا ہے وہ ایک جھوٹ۔ اس طریقے سے جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام قبول کیا، حضور کے سامنے رجوع ہوئے، کہا یا رسول اللہ میری عادت ہے زنا کرنا، میں اسلام قبول کر چکا ہوں مگر میری عادت ہے زنا کرنا، میری عادت ہے چوری کرنا، میری عادت ہے شراب پینا، آپ مجھے اسلام قبول کرنے کے باوجود ان سب چیزوں کی اجازت دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو چوری کرنا چاہتا ہے مسلمان ہونے کے بعد؟ ٹھیک ہے۔ تو شراب پینا چاہتا ہے؟ کہا ٹھیک ہے۔ تو زنا کرنا چاہتا ہے؟ ٹھیک ہے، ہر گناہ کرنا ہے کر، لیکن تیرے اوپر ایک بات کی تاکید میں کرتا ہوں کہ تو جھوٹ نہیں بولے گا، کچھ بھی کرے گا تو جھوٹ نہیں بولے گا۔ اس نے اقرار کر لیا، ارے اتنے بڑے بڑے گناہوں کی اجازت مل گئی، جھوٹ تو بہت چھوٹا سا گناہ ہے، اس کی اجازت نہ بھی ملے چلتا، میں جھوٹ جو ہے سو نہیں بولوں گا، میں ہمیشہ سچ بولوں گا، لیکن تمام گناہ کروں گا۔ لہٰذا بڑے خوش و خرم ہو کے وہ صحابی نکلے گناہ کرنے کے لیے، اور جیسے ہی شراب خانے کی طرف آگے بڑھتے ہیں دل میں خیال آتا ہے شراب تو پی لوں گا، مزہ تو لے لوں گا، نشہ تو ہو جائے گا، لیکن جب واپس دربار نبوی میں جاؤں گا اگر سوال کریں گے آج کیا کیا تھا تو کہنا پڑے گا سچ، جھوٹ نہیں کہنا پڑے گا، سچ کہنا پڑے گا کہ شراب پی کر آیا ہوں۔ اور جیسے ہی شراب پینے کے الفاظ میرے تمام صحابہ ساتھیاں سنیں گے میں سب کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گا، اور پھر شراب کرنے کی پینے کی سزا بھی مجھ پر عائد آئے گی کہ 80 کوڑے مارے جائیں گے، سزا بھی ملے گی، شرمندگی بھی ملے گی۔ لہٰذا بہتر ہے کہ شراب خانے کو نہ جایا جائے۔ رات آئی تو پھر زنا کرنے کا ارادہ کیا، پھر یہی خیال آیا کہ زنا کروں گا، کل حضور پوچھیں گے تو بتانا پڑے گا سچ کہ زنا کیا تھا، شرمندہ بھی ہو جاؤں گا، سزا کا مرتکب بھی ہو جاؤں گا۔ چوری کا خیال آیا، چوری کرنے کے اوپر آمادہ ہوا، چوری کرنے کے لیے نکلا، پھر خیال آیا چوری کروں گا، شرمندہ ہو جاؤں گا، ہاتھ بھی کاٹ دیے جائیں گے، سزا بھی ہوگی۔ لہٰذا ہر چیز کو چھوڑتے ہوئے پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسی عجیب چیز آپ نے مجھے دے دی ہے کہ ہر چیز کرو تو سچ کہو، لیکن اب میں کیسے کروں کہ اگر کروں گا تو سزا کا بھی مرتکب ہوں گا اور دربار رسول میں مجھے توہین بھی جیسے بھگتنا پڑے گا، مجھے شرمندہ بھی ہونا پڑے گا، میں کیسا کروں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عہد ہے تو عہد ہے۔ لہٰذا تھوڑے ہی دنوں میں وہ اتنے پاک اور شفاف ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقبول بنا دیا۔ جھوٹ سے بچو، ہر گناہ سے بچ جاؤ گے اگر